سورۃ البقرہ مدنیہ، مدنی صورت ہے اور قرآن کی طویل ترین صورت ہے۔ آیات 286 ہیں اور رکوع اس کے 40 ہیں، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اور بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں یہ۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو سنام القرآن کا نام دیا ہے۔ اور سنام القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی کوہان، اور یہیں سے ہم نے اپنے ادارے کا نام بھی سنام القرآن رکھا تھا، اسی نیت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے، ٹھیک ہے۔ سست نہ بنیے، ٹھیک ہے۔ ہر کام ریڈی میڈ کرنے کے شوق میں قرآن کی تلاوت بھی کہ بس لگا دی، کسی بھی عالم کسی بھی قاری کی لگا دی اور سن لی اور حق ادا ہو گیا۔ سنیں، سننے سے منع نہیں کر رہے، ایک نہیں 10 لوگوں کی سنیں، لیکن اس کو اپنے پڑھنے کا آلٹرنیٹ نہ سمجھیں، خود قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ کا گھر آپ کی تلاوت قرآن سے بھی گونجنا چاہیے، آپ کے گھر میں آپ کی تلاوت کی آواز بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، ایک میں آتا ہے کہ شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر داخل ہو گیا ہے تو دوسری روایت کیا ہے کہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ابو امامہ الباہلی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے سورۃ الفاتحہ کی ایک اپنی عظمت ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ کی اپنی ایک عظمت اور شان ہے، اور آپ کو دل میں خوش ہو کے الحمدللہ کہنا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، اس کی توفیق سے ہم اکٹھے ہوئے، بیٹھے، قرآن کھولا، اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اتنی خوبصورت اور اتنی عظیم صورت میں سے چند باتیں وقت کے مطابق سیکھ سکیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، ٹھیک ہے، جن کے معنی اور مطالب ہمیں نہیں بتائے گئے، اس لیے ہم بھی ان کا کوئی مطلب نہیں کرتے۔ یہ لکھے الگ جاتے ہیں اور پڑھے لکھے اکٹھے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ الف لام میم، اور ان کا معنی اور مطلب اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ مدنی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کا کیا فرق ہے؟ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں قیامت، حشر، نشر، توحید، رسالت کے موضوعات ہیں زیادہ تر، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام ہیں، ٹھیک ہے، کرنے کے کام ہیں، حلال و حرام، اور اسی طرح جہاد اور جنگوں پر تبصرے ہیں، اور وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ الفاتحہ میں دعا تھی کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے کہ تمہیں ہدایت چاہیے تو یہ ہدایت تمہیں ملے گی اس قرآن سے، اس الکتاب سے۔ الکتاب یعنی خاص کتاب، یہ قرآن خاص کتاب ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جو اللہ کو فضیلت حاصل ہے،
اپنی مخلوق پر وہی فضیلت حاصل ہے اس کے کلام کو سارے کلاموں پر۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس قرآن کی عظمت وہی ہے، اس کی شان ویسی ہے جیسی اس قرآن، اس کلام کہ رب کی یعنی اللہ رب العزت کی شان ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اتارے ہیں۔ تو یہ کتاب قرآن مجید لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں پہ یہ بھی فرماتے ہیں ھدی للناس، کہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے صحیح طور پہ مستفید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اپنے رب کا احساس ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رب اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں نیک کام کرتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ کسے متقی کہتے ہیں؟ جو اللہ کی محبت میں نیک کاموں میں آگے بڑھتا ہے، نیک کاموں میں آگے بڑھتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس کا رب ناراض نہ ہو جائے۔ متقی وہ ہوتا ہے جسے قدم قدم پر اپنے رب کی رضا کی تلاش رہتی ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، کسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا کام کر دے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی، اس کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری یہ وصیت ہے تمہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے ڈر کے پھر کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کو اپنانا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رستے کی طرف آنا ہے۔ اللہ رب العزت آگے کچھ متقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں، متقین کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں، کیسے پہچانا جائے گا متقی کون ہوتے ہیں، متقین کی صفات، متقین کی پہچان کے لیے ایک سٹینڈرڈ، ایک کسوٹی اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، پوشیدہ باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ دل سے ان دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے بارے میں علم سینہ بہ سینہ نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے، اس قرآن کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس لیے ہم دیکھے بغیر بھی کہ ہم نے ان سے ملاقات نہیں کی، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب سے کیا مراد ہوئی؟ کہ آپ ان حقیقتوں کو مان لیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری صفت بتاتے ہیں متقین کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دل کا معاملہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے، جب دل کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، جب یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے کہ زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہہ کے اور دل سے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کا پہلا عملی اظہار نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب اس کو اس کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھنا، سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں نماز کو، اس کی اصل حیت میں پڑھتے ہیں، رکوع سجود اطمینان سے کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو نیک کاموں کی فہرست گنوائی گئی ہے ان کے اندر ایک یہ بھی ہے، افضل کاموں کی جو فہرست گنوائی گئی ہے اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ جو وقت پہ نماز نہیں نہ پڑھتا اور اس کو آگے پیچھے کرتا ہے تو وہ اس کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے، وہ اس کے اثر کو کم کر دیتا ہے،
ٹھیک ہے، جلدی پڑھیں گے، پھر تیزی سے پڑھیں گے، پھر اس میں کچھ رہ جائے گا، کچھ پڑھ لیں گے، غلطیاں ہوں گی، اور دل کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی کہ جو انسان اولین درجے کا کام کرتے ہوئے سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان مالی طور پہ، یعنی ان کے ذمے اگر لوگوں کے کچھ معاملات ہیں اور حقوق ہیں تو وہ ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ رزق ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی اللہ نے دیا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ خود سمیٹ کر نہیں بیٹھ جاتے، وہ اللہ کے بندوں پر اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، تنگ دل نہیں ہوتے، زر پرست نہیں ہوتے، وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو چیزیں اتاری گئیں، قرآن اتارا گیا، سنت بھی اتاری گئی، ٹھیک ہے، قرآن اتارا گیا، سنت بھی اتاری گئی، تو وہ جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات، انجیل اور زبور پر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکا پتہ ہے کہ آخرت ہے، ٹھیک ہے، کہیں شک نہیں ہے، کہیں شبہ نہیں ہے۔ یقین حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ دو نعمتوں کو بڑی نعمتیں قرار دیا، یقین اور عافیت، اور اللہ سے یہ بہت مانگیں دونوں آج، ٹھیک ہے، یقین اور عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دی گئی، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں مانگتے رہا کرو، یہ دونوں چیزیں مانگتے رہا کرو، یقین اور عافیت۔ دیکھیے عافیت نہیں مانگی تو بلاؤں اور وباؤں کا شکار ہے نا، ان سے نکلنے کے لیے عافیت کی دعا کرنا ضروری ہے، اور آپ ایک عافیت کی دعا اس میں بھی پڑھتے ہیں صبح کے اذکار میں، بلکہ دو پڑھتے ہیں، ایک اپنے جسم و جان کے حوالے سے پڑھتے ہیں اور ایک اس کے علاوہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو یقین مل جاتا ہے نا تو اس کے دل سے شک نکل جاتا ہے، وہ پورا مانتا ہے کہ یہ یقین کی تفسیر کر رہی ہوں، توجہ دیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اس بات کو بغیر شک کے پورا کا پورا مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کون سی کتاب؟ جو آپ کے میرے ہاتھوں میں ہے اس وقت، اور ہمیں قیامت کے دن سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آخرت کا دن برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، میزان برحق ہے، پل صراط برحق ہے، تو جو ان سب چیزوں پر یقین رکھتا ہے تو اسی کے لیے یہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جس کے اندر یہ 6 کوالٹیز آ جاتی ہیں، اللہ رب العزت آیت نمبر 5 میں اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ہدایت یافتہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہر اس شخص میں جو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، یہ 6 کی 6 باتیں موجود ہوں جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ عمل کے اعتبار سے 3 انسانی گروہوں کا ذکر آپ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے متقین کا ذکر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کافروں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ انکار کر دینے والے کو کافر کہتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا اور سن کے انکار کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ ڈرانا نہ ڈرانا برابر 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ذرا دھیان، اگلی آیت پڑھتے ہیں پھر میں بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اب میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
کافر ایمان نہیں لاتے، ڈراوے ان کے کام نہیں آتے۔ ڈراوے ان کے کام کیوں نہیں آتے؟ قرآن ان کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے احکامات اور ترغیبات ان کو کیوں اپنی جگہ سے نہیں ہلاتی؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ہے، وہ دیکھنے سننے سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ وہ ایمان لائیں۔ اور یہ مہر کب لگتی ہے؟ ایسا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک وہ ہوتی ہے کافروں کی قسم جو حق کو جاننے کے بعد انکار کر دیتی ہے۔ ابو جہل نے حق کو جانا اور انکار کر دیا، مہر لگ گئی دل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ، دوسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ یہ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اتنا کثرت سے گناہ کرتے ہیں، اتنے کثرت سے گناہ کرتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے، ہدایت کا رستہ چھن جاتا ہے، نیکی کی توفیق نہیں ملتی، نیکی کی توفیق نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات کہ اس مہر کو توڑنے والی چیز، اس مہر کو توڑ دینے والی چیز اس شخص کے لیے جو کثرت سے گناہ کر رہا ہے اور اس وجہ سے وہ نیکی کے رستے کی طرف نہیں آ رہا، توبہ اور استغفار ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کی طرف واپسی ہے۔ دلوں کے تالے قرآن کے ذریعے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ دل کہیں سختی کی طرف مائل تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو کافروں کا تو یہ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں، ہماری نسلوں کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین۔ کہ جو کافر تھے ان کے ڈراوے کام نہیں آئے، اللہ کے نبی کا ڈرانا ان کے کام نہیں آیا، اللہ کے نبی کی زبان کا اثر بھی ان کے دلوں کے اوپر نہیں ہوا، قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترا، کافر کے کافر ہی رہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عظیم قسم کا عذاب ہے، بہت بڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تیسرا گروہ منافقین کا جو مدینہ میں وجود میں آیا، منافقین جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا اس کو منافق کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، وہ منافق ہے۔ اور اللہ کے نبی نے منافق کی نشانیاں بتائیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے۔ تو یہ چار منافق کی نشانیاں ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کو دور نہیں کرتا تو اس کے اندر انہی نشانیوں کے اعتبار سے منافقت موجود ہے۔ مدینہ میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اسی نے اس کا آغاز کیا۔ وہ مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ظاہری طور پہ مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کے راز لینے کے لیے مسلمان ہو گیا، اور اپنے جیسے لوگ اپنے پاس اکٹھے کر لیے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ شو کراتا تھا مسلمانوں کو کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ آستین کا سانپ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان منافقین کے بارے میں کھول کے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بتایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس بات کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، ان کا دل ان کی زبان کا ہم آہنگ نہیں ہے، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی وہ اپنے تئیں اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے، اللہ کو وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، اور اللہ وحی کے ذریعے مومنوں کو بھی بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول آگاہ کر دیتے ہیں ان کے طرز عمل سے، تو اس لیے وہ مومنوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ وہاں پل صراط پہ جب نور کی ضرورت ہوگی،
مسلمانوں کے گروہوں میں شامل ہوں گے، مسلمان پل صراط کو طے کریں گے، نور کی تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بھی پل صراط پہ چڑھنے لگیں گے، نور ملے گا، ابتدا میں نور ملے گا، خوش ہو جائیں گے کہ چلو اب پل کو پار کرتے ہیں، ہاں، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان سے نور چھین لیں گے، نور دے کر چھین لیں گے، اور یہ دھوکہ ہوگا ان کے ساتھ کہ جس کی وجہ یہ خود بنے، انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا، اور وہاں آخرت میں پھر ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوگا کہ ان کا نور بجھ جائے گا، مومنوں اور منافقوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، مارازن کو انڈرلائن کر لیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا سے محبت کی بیماری، منافقت کی بیماری اور دنیا سے محبت کی بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا سینہ دین کے لیے تنگ ہو گیا، اور اللہ رب العزت ان کے جھٹلانے کے باعث یہ جھوٹ بولتے تھے، دل میں کچھ اور ہوتا تھا، منہ پہ کچھ اور ہوتا تھا، اس کو جھوٹ کہا گیا ہے۔ منافقت جھوٹ کا نام ہے، منافقت جھوٹ کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے، اگر دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے تو بندہ منافق ہے، اگر وہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے تو وہ منافق ہے۔ قول اور فعل کی مطابقت ہونا زندگی میں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سن لو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اس وقت مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب کہتے ہیں، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ کہتے ہیں، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا کہتے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کا نام دیتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں، ہر برے سے برا کام نام بدل کے خوشنما بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں ہم تو پکے مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں۔ کون منافق ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بات کو سن کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، زبان سے وہ کچھ اور کہتا ہے، عمل سے وہ کچھ اور ہے۔ دو قسم کے ہوتے ہیں منافق، ایک ہوتا ہے عقیدے کا پکا منافق، جس نے دل سے اللہ اور رسول کو مانا ہی نہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، وہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ ایک ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کا عمل اس کی مسلمانیت کا ساتھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے بوجھل ہے، اللہ کے حلال اور حرام کے احکامات کو ماننا اس کے لیے مشکل ہے، اور آسان باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے اور مشکل چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ عملی منافق ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ اپنے آپ کو درست نہ کر لے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو درست نہ کر لے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے، ان کی نظر میں ایمان والے بے وقوف ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس وقت کون سے لوگ ایمان لائے تھے؟ صحابہ کرام۔ ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام کا ہے، اس طرح کا ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ ان کی نظر میں ایمان لا کے قربانیاں دینے والے، ایمان لا کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والے بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور جو منافقت کرتا ہے اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اپنے آپ میں عقل مند بنا ہوا تھا، اور اس کی نظر میں صحابہ کرام، ابو بکر صدیق اور یہ لوگ نعوذ باللہ یہ بے وقوفی کر رہے تھے کہ اس آخرت کے لیے جو نظر نہیں آتی قربانیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسے بے وقوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ خبردار سن لو، بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ دنیا کے عارضی فائدے کے لیے اپنی آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوتا ہے جو چھوٹے سے فائدے کے لیے بڑا فائدہ چھوڑ دے، وہ چھوٹے سے وقتی فائدے کے لیے ہمیشہ کے فائدے کو کراس کر دے، اس کو اڑا دے اور اس کو ختم کر دے، یقیناً ایسا شخص بے وقوف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان منافقوں کا رویہ کیا ہے؟ جب وہ منافق ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ دونوں طرف کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور منافق اپنے جیسے منافقوں میں بیٹھ کے، کافروں میں بیٹھ کے، یہودیوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ تو دل لگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور کیجیے گا، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، انڈر لائن کریں، جو دین کے ساتھ دل لگی کرتا ہے، جو اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یعنی منافقوں کو ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، ایمان ملتا ملتا ایمان نہیں لیا، کہہ کے زبان سے مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کے اسلام کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، اور نہیں تھے وہ، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ ان کی مثال، منافقوں کی مثال، اس شخص کی مثال کسی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ ٹھیک ہے، آگ روشن کی، اس مثال کو یوں سمجھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا آگ جلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ حق کی تعلیمات لے کر آئے، اس سے جائز ناجائز، سیدھا اور غلط رستہ نمایاں ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، ان کے دل کے نور کو لے گیا۔ جب دل میں نور نہیں تھا تو جو روشنی اللہ کے نبی نے کی وہ ان کے کام نہیں آئی، اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے، وہ اپنی ان صلاحیتوں سے اللہ کے دین کو پہچاننے کا کام نہیں لیتے، وہ دین کے معاملے میں گونگے ہیں، دین کے معاملے میں اندھے ہیں، اور دین کے معاملے میں بہرے ہیں۔ ہدایت کی بات ان کے کانوں سے ٹکرا کے نیچے دل میں نہیں اترتی، کیونکہ ان کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ جس طرح ایک نابینا شخص ہے نا، اس کو سورج کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی، باہر کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ وہ اندھا ہے، اس کی آنکھ میں نور نہیں ہے، دیکھنے کے لیے اس کو آنکھ کا نور بھی چاہیے اور باہر کی روشنی بھی چاہیے۔ اب اگر ایک شخص کی آنکھ دیکھتی ہو لیکن باہر نور نہ ہو تو اس کو اندھیرا ہو، گھوپ اندھیرا، وہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں چاہیے انسان کو روشنی کے لیے، اور یاد رکھیے اسلام نور ہے، اسلام روشنی ہے، دین نور ہے، اور اس نور کے لیے انسان کو دو چیزیں کیا درکار ہے؟ نمبر ایک، اس کے دل کے اندر روشنی ہو، ٹھیک ہے، بصیرت حاصل ہو اسے۔ نمبر دو، اس کے باہر کے انوائرمنٹ میں روشنی ہو، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھے، کیونکہ اس کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے کہ یہ نور ہے۔ ٹھیک ہے، تو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ نور کے سورس سے ملتی ہے، جو اس کا سرچشمہ ہوتا ہے وہیں سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، یا جیسے، یعنی منافقوں کی مثال ایسی بھی ہے جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، اور کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بارش ہوتی ہے تو بارش کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، لیکن بارش میں کبھی کبھی اندھیرا بھی ہوتا ہے، گرج اور چمک بھی ہوتی ہے، بجلیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بارش کے ساتھ نتھی ہیں۔ اب بجلیوں سے گھبرا کے اور اندھیرے سے گھبرا کے، گرج چمک سے گھبرا کے کوئی کہ بارش ہی نہ ہو تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اور بجلی اور گرج چمک اور کڑک سے مراد اسلام کے رستے میں آنے والی مشکلات ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اسلام کی مثال ایسی ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اس رستے میں مشکلات ہیں، جہاد ہوگا، جان کی قربانی دینی پڑے گی، مال کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے نفس پہ پہرے بٹھانے پڑیں گے، خواہش کو دبانا پڑے گا، مشکلات آئیں گی،
اس راستے میں مشکلات آئیں گی، ٹھیک ہے، اور جو شخص مشکلات سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جائے وہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہو، مسلمان ہو چکا ہو، یہ عملی منافقین کی مثال بتائی جا رہی ہے، لیکن جب عمل کی بات آئے تو وہ گھبرائے، وہ ڈرے معاشرے سے، رسم و رواج سے، لوگوں سے، اور اللہ کی بات یعنی اللہ سے نہ ڈرے اور آس پاس کی چیزوں سے گھبرا جائے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، یعنی وہ اللہ سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ہاں جی، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ بجلی قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچک کر لے جائے، بالکل اندھا کر دے ان کو، لیکن نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی ابھی بتاتی ہوں۔ جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آسانی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، سیدھے سیدھے صاف احکامات کو یا آسان احکامات کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی آپ پوری ہسٹری انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ جب بھی جہاد کا موقع آیا، جنگوں کا موقع آیا، وہ سلپ ہو گئے، پیچھے ہو گئے، ان کے لیے بڑا مشکل تھا باقی مخلص مسلمانوں کی طرح قربانیاں دینا۔ تو یہ مشکل احکامات کو نہیں مانتے، آسان چیزوں پر کو مان لیتے ہیں، گویا یہ اس شخص کی طرح ہیں جو کنارے پر کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے، کنارے پر کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آسانی ہو تو مان لیتا ہے، اگر کوئی مشکل آئے تو پھر جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو انہیں اتنا بھی نہ چلنے دیتا، کچھ چلتے ہیں کبھی رکتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے۔ اللہ چاہتا ان سے بالکل ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا، لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا۔ جو جتنا اس کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کو نہیں روکتا، ٹھیک ہے۔ تو جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اور وہ اخذ کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اخذ کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تین گروہوں کا ذکر ہوا، متقین، کافر اور منافقین۔ اب سب کو اکٹھے دعوت دی جا رہی ہے توحید کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرنی ہے رب کی عبادت؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے وہی عبادت کا حقدار ہے، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، پس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو، کس کے بارے میں؟ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن اتارا ہے۔ اگر تم قرآن کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اس کی مانند ایک صورت لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کبھی نہ کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ہی نقصان دہ بات ہوگی کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو اس آگ کا حقدار بنا لے، ٹھیک ہے۔ تو اس آگ سے بچنا اور اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، یعنی قرآن جیسا کلام پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کافروں کو کھلا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ وہ اس قرآن کی مانند پورا قرآن، سورت یا ایک آیت بنا کر لے آئے تو وہ ایسا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ مخلوق خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جب مخلوق کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو مخلوق کو اس کی عظمت کا احساس ہوگا پھر کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور قسم کے معجزات دیے، حضرت عیسیٰ کو اور قسم کے معجزات دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال درجے کا معجزہ عطا فرمایا
ہاں، کمال درجے کا معجزہ کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل کیے، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔ ایمان لا کے عمل سے فارغ ہو جانا مسلمان کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ منافق کا کام ہے کہ وہ ایمان تو لاتا ہے، عملی منافق، لیکن شک اور تذبذب کا شکار رہتا ہے اور نیک عمل سے سائڈ پہ رہتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، جنتوں کے اندر، جنت کے اندر جب انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ انار ملیں گے تو کہیں گے وہی ہے، ٹھیک ہے، یا اور چیزیں ہوں گی تو وہ کہیں گے وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، نام کے اعتبار سے یا شکل کے اعتبار سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن جسامت کے اعتبار سے اور ذائقے کے اعتبار سے بڑا فرق ہوگا۔ اور ان کے لیے ان جنتوں میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی جنہیں حیض، نفاس اور اس طرح کی کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہوگی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مثال وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جس کی چاہے مثال دے دے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی حقیر چیز کی ہو۔ بات یہ میٹر نہیں کرتی کہ کس چیز کی مثال دی ہے، بات یہ میٹر کرتی ہے کہ مثال کیا دی ہے اور تم نے اس مثال سے سمجھنا کیا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ مثال سے اچھی چیزیں لیتے ہیں، اور جو کافر اور منافق ہیں وہ ان مثالوں کو سن کے کہتے ہیں کہ اگر یہ تم کہتے ہو کہ کتاب عظیم الشان ہے تو اس میں مچھر کی اور مکھی کی اور ٹڈی کی یا فلاں فلاں کی بات کیوں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ کون گمراہ ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں، اپنا قصور ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتے ہیں، جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی پر گمراہی مسلط نہیں کرتا جو گمراہی کو لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ پہ کہ جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی جب انسان ٹیڑھا ہوتا ہے تو اللہ اس کو ٹیڑھا کرتا ہے، جب وہ سیدھے رستے کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا رستہ عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہدایت اور گمراہی کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے چلتی ہوں میں آپ کو کہ 4 سبب ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت ملنے کے 4 سبب، ہدایت ملنے کے 4 سبب: قرآن و سنت سے مضبوط تعلق، قرآن و سنت سے مضبوط تعلق، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر، دعاؤں کی کثرت یعنی ہدایت کی دعا مانگنا، اور نمبر 4 نیک لوگوں کی محفل، دین کی محفل، علم کی مجلسوں میں بیٹھنا، ٹھیک ہے، نہ خود قرآن کھولیں اور نہ قرآن کی مجلسوں میں آئیں تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت قرآن سے ملتی ہے، ڈراموں سے نہیں ملتی ہیں۔ ہماری عوام کہتی ہے ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ پتہ چلے کیا ہو رہا ہے اور پتہ چلے کیا کرنا ہے، وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے، اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فاسقین کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں، تاکہ تم سمجھ سکو کہ فاسق کون ہوتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ فاسق ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ کلمہ اللہ کا عہد ہے، اسلام اللہ کا عہد ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے وعدے کر کے کیا وعدہ، سب سے پہلا وعدہ کیا کیا تھا؟ الست بربکم،
قالو بلا شہدنا، پوچھا نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آگے سے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر دنیا میں آ کے اس کو بھول جانا اور رب کو رب نہ ماننا اور لا الہ الا اللہ کہہ کے مرضی اپنی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون پھر گویا یہ فاسقوں کا کام ہوتا ہے، اللہ کے عہد کو توڑنا۔ اور اللہ کے عہد کو توڑنے میں یہ بھی شامل ہے کہ جو عہد انسانوں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں ان کو توڑ دینا۔ آگے چلیں، اور دوسری ان کی کیا خرابی ہے، نشانی کیا ہے؟ وہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر اور رزق بڑھتا ہے، لیکن ان کو ویسے وہ عمر کے حریص ہیں، رزق کے حریص ہیں، لیکن دوسری طرف وہ رشتہ داریاں نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسری نشانی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیسے اپنے رب کا انکار کرتے ہو؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم کچھ تھے ہی نہیں، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ جب تم کچھ نہیں تھے تم بے جان تھے، یعنی مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ پانی کے قطرے سے پیدا کیا نا، تو وہ پانی کا قطرہ بھی تو بے جان ہوتا نا، اس سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زندگی ملتی ہے، پھر موت آتی ہے، موت کے بعد پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ دیکھیں یہاں تک بات ٹھیک ہے نا، کہ ایک وقت تھا جب ہم بے جان تھے، پھر ہم جاندار بن گئے، پھر ہمیں موت آتی ہے، یہاں تک ہم مانتے ہیں۔ تو جیسے ہم یہاں تک مانتے ہیں، اگلی بات ماننا بھی اتنی ضروری ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور تمہاری اپنے رب کی طرف واپسی ہوگی، کسی بھول میں نہ رہ جانا، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، علم رکھتا ہے نیتوں کا، ارادوں کا، خواہشات کا، عمل کا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، چلو کہانی سنو، اب قصہ سنو کہ تمہیں کیسے پیدا کیا اس نے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، یعنی انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، وہ زمین میں میرا جانشین ہوگا۔ فرشتوں کو پہلے پیدا کر چکا تھا اللہ تعالیٰ نور سے، جن پہلے پیدا ہو چکے تھے آگ سے، انسان بنایا جانے لگا تھا مٹی سے۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کیا تو اس زمین میں اس کو بنائے گا، اس انسان کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور بہت سا خون بہائے گا؟ فرشتوں کو غالباً اللہ نے بتایا ہوگا کہ انسان کی نیچر میں اختیار ہے، اس کو اختیار دیا جائے گا، تو فرشتوں نے اس سے سمجھا کہ اختیار استعمال کر کے زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اور پھر فرشتے اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے وہ پتہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ تم کہہ رہے ہو فساد کرے گا، ہاں تو اس میں ایسے بھی ہوں گے جو اصلاح کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کا نام اللہ کی زمین پر بلند کریں گے، اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ افضل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسولوں میں سے افضل رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہے، تو فرشتوں کے اوپر اس انسان کو فضیلت حاصل ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا فرما بردار ہوگا۔ تو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھلا دیے، ناموں کا علم دے دیا۔ کائنات سے متعلق جس زمین پہ انہوں نے رہنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم عطا فرمایا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر فرمایا حضرت آدم سے کہ مجھے ان چیزوں کے پھر فرمایا اللہ نے فرشتوں سے کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے فرشتوں اور آدم کا
علم کا مقابلہ کروایا. یہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے پاس تھا. ٹھیک ہے، فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. فرمایا اے آدم انہیں یعنی فرشتوں کو نام بتا. تو جب حضرت آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، یعنی فرشتوں سے، کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت علم کی وجہ سے عطا فرمائی. ٹھیک ہے، کس کی وجہ سے عطا فرمائی؟ علم کی وجہ سے. سب سے بڑی چیز جو انسان کو عطا کی گئی وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا. وہ کائنات کا علم بھی ہے، وہ دین کا علم بھی ہے، وہ سائنس، جتنے دین علم کے شعبے ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پہ ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، ان کو کچھ ایسا دیا گیا جو ہمیں نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا، یعنی فرشتوں نے بات مانی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کر ہی نہیں سکتے، ان کی سرشت میں نافرمانی نہیں ہے. مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. فرشتوں کی صف میں شامل تھا، بہت عبادت گزار تھا لیکن اللہ کی بات نہیں مانی. ایک دفعہ اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی نے ساری پچھلی عبادت پہ پانی پھیر کے رکھ دیا. ایک دفعہ نافرمانی کی، اس نے کہا نہیں میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. ٹھیک ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ کیا چیز بنی؟ تکبر. تکبر، اور وہ تکبر کنورٹ ہوا حسد میں، اور حسد اور جیلسی میں پھر وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے لیے جہنم لکھوا لی، پکی پکی جہنم لکھوا لی. اور یہ پیچھے آپ کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھایا بھی تھا. تکبر، غرور. غرور کیا ہوتا ہے؟ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو ٹھکرانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے. دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا، حق کو ٹھکرا دینا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے، پھر اس نے تو نافرمانی کی اور اللہ کو چیلنج وغیرہ کیے، جو پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں مزید آگے جو قرآن چل رہا تھا، اور انشاءاللہ آگے آئے گا بھی ذکر. ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور دونوں کو جنت میں ٹھہرایا گیا، اور انہیں کیا کہا گیا؟ دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ، جنت میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. سب کھانا ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا. تربیت ہو رہی ہے، اترنا تو زمین پہ ہے. بہت کچھ حلال ہوگا، بہت کچھ حلال ہوگا، سب کچھ ہی حلال ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ حرام کرے گا. کچھ چیزیں حرام ہوں گی، تو اے اولاد آدم حلال کھانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. کیا ہوا؟ شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا. ٹھیک ہے، یعنی شیطان کہاں سے پھسلائے گا؟ جو اللہ کی حدود ہوں گی وہ وہیں سے پھسلائے گا. جن کاموں سے اللہ منع کرے گا وہ انہی کی طرف لے جائے گا، جن کاموں کو کرنے کا حکم دے گا وہ انہی سے روکنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، کچھ احکامات ہوں گے، کچھ حلال ہوگا، کچھ حرام ہوگا، حرام کے قریب نہیں جانا وہ لے جانے کی کوشش کرے گا. اس کو پتہ تھا اب یہ اللہ کا منظور نظر ہے، اب اس کو اس منظور نظر ہونے کے عہدے سے ہٹانا ہے میں نے. تو اس نے کیا کیا؟ شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، آدم کو بھی حوا کو بھی. پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جنت میں. کیوں نکال دی؟ کیسے نکلوایا؟ نافرمانی پر اکسایا، وسوسہ دلایا، آدم اور حوا بھول گئے اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. اس درخت کا پھل چکھ لیا، جیسے ہی پھل چکھا جنت کا لباس چھین لیا گیا. اور جنت کا لباس جیسے ہی چھین لیا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے اتر جانے کا حکم دے دیا، زمین پر اتار دیے گئے. اور جیسے ہی لباس چھینا گیا
تو انہوں نے کیا کیا؟ جنت کے پتے چپکانے لگے۔ آگے سورۃ اعراف میں بھی باتیں آ رہی ہیں، وہاں انشاءاللہ ڈیٹیل دیکھیں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز باز کا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن، تم اس کے دشمن، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ زمین میں رہنا ہے تم نے، کچھ دیر وہاں فائدہ اٹھانا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں رہنا۔ واپسی تمہاری تمہارے رب کی طرف ہونی ہے۔ اللہ کے احکامات کو اللہ کی زمین پر تم نے جا کے نافذ کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیطان سے ایک غلطی ہوئی، وہ اس پہ اکڑ گیا، اللہ کو چیلنج کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام اور حوا سے بھی ایک غلطی ہوئی، لیکن وہ شرمسار ہوئے، رونے لگے، اللہ کی طرف سے ناراضگی دیکھ کے ان کا جینا محال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جینا محال ہو گیا، اپنے رب کو منانے کی کوششیں کرنے لگے، اپنی غلطی پر اکڑے نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، رب کی طرف آ جاتے ہیں، واپسی کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ نہ ہو، گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، نہ چاہتے ہوئے ہو جائے گی، کبھی چاہتے ہوئے ہو جائے گی، اس کا ازالہ توبہ کے ذریعے ہوگا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کلمات سکھائے تھے اللہ نے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جیسے کیا ہوا تھا؟ شیطان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا تھا۔ تو یہ آدم کا اور شیطان کا فرق ہے۔ شیطان غلطی کرتا ہے، اکڑتا ہے، رب کو چیلنج کرتا ہے۔ آدم سے غلطی ہوتی ہے، آدم انکساری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، توبہ کا راستہ اپناتے ہیں اور اللہ کے منظور نظر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا، توجہ دیجیے گا اس آیت پہ، ہم نے کہا سب کے سب اس میں سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، ہدایت آئے گی اللہ کی کتاب کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں۔ جو پیروی کرے گا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور امت محمدیہ سے پہلے جس امت کے پاس اسلام کی نعمت تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ جس امت کے پاس اسلام کی نعمت تھی وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل۔ ان میں کتابیں آتی تھیں، ان میں پیغمبر آتے تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں اور کتابوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اللہ نے ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا، کرسی چھین لی گئی، عہدہ لے لیا گیا، معزول کر دیے گئے، قیادت چھین لی گئی، اور اللہ نے ایک نئی امت اٹھائی جو امت مسلمہ ہے، جو ہم ہیں، اور ان کے اندر پیغمبر مبعوث کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل تھے دھکے کھا رہے تھے جب اللہ کے نبی آئے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ دھکے کھا رہے تھے، یہ اس وقت کے مسلمان تھے، دھکے کھا رہے تھے، پٹ رہے تھے بری طرح، آخری نبی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ انہیں ان کی کتابوں نے بتایا تھا آخری نبی آئے گا، اس کے ساتھ مل کے جہاد کرو گے، اپنی زمینیں فتح کرو گے، ٹھیک ہے، پھر سے تمہارا چلن ہوگا، عروج ہوگا اور تمہاری شان و شوکت ہوگی۔ آخری نبی کے انتظار میں تھے اور انہیں پتا تھا آخری نبی اس کا ہجرت کر کے وہ آئے گا مدینہ، اس کا مقام ہجرت مدینہ ہوگا، یہ بھی ان کو اپنی کتابوں سے پتا تھا۔ اس لیے ان میں سے کچھ دھکے کھاتے کھوتے کہاں آ کے آباد ہو گئے؟ مدینہ کے آس پاس، آخری نبی کے انتظار میں۔ خوب واویلا کیا، لوگوں کو بتایا آخری نبی آنے والا ہے، پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے، پھر ہمارا قبضہ ہوگا، پھر ہمارا عروج ہوگا، پھر دیکھنا ہماری شان و شوکت۔ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی انہی میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے۔ لیکن کیا ہوا؟
ان کی خواہشات کے برعکس آخری نبی اٹھائے گئے بنی اسماعیل میں سے، بنی اسماعیل میں سے، اور یہ وجہ نزاع بنی، یہاں سے ان کو حسد شروع ہوا۔ جیسے شیطان کو حسد آ گیا تھا، یہ بھی حسد میں مبتلا ہو گئے، کیوں آخری نبی ہم میں کیوں نہیں آئے، ادھر کیوں چلے گئے، ایسا کیوں ہو گیا، اور ایمان لانے کی بجائے، پہلے مسلمان بننے کی بجائے حق کا انکار کرنے والے بن گئے۔ اللہ کے نبی کو پہچان کر ایمان نہیں لائے، ان کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ کچھ ایمان لے آئے، اکثریت نے انکار کیا۔ پھر جو معاملات ہوئے انشاءاللہ آگے اب آپ اس تھوڑی سی گفتگو کے پس منظر میں دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، اے بنی اسرائیل، اب یہ ان کو ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آس پاس ہی رہتے تھے، اور قرآن نے ان کو بھی خطاب کیا، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب ہی یہ بنتے تھے کہ یہ وحی کو پہچانتے تھے، قرآن یہ اللہ کی کتاب کو پہچانتے تھے، رسول کو پہچانتے تھے، کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے کی۔ کون سی نعمتیں؟ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو دیں۔ انبیاء آئے، تقریباً 4000 پیغمبر ان کے اندر آ چکے تھے، ٹھیک ہے، کتابیں ملی، شان و شوکت ملی، انبیاء کے ہوتے عروج ملا، بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے انہیں عطا کی۔ جیسے حضرت موسیٰ کے دور کے جو بنی اسرائیل ہیں ان کے لیے جو نعمتیں ابھی ہم یہاں پہ بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی تم میری بات مانو اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں قائم رکھوں گا تمہاری اس قیادت اور سیادت پر، اور خاص مجھ سے ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، جو کتاب میں نے اتاری ہے، یعنی قرآن، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، قرآن کے پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ یہ ان کے علماء کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں، وہ دین کے فائدوں کی دنیا کے فائدوں کی خاطر دین کو بیچتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ ان کو تعلیم یافتہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کتابوں کا علم ہے، اور یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، غلط سلط فتوے دیتے تھے، مال کھاتے تھے، اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر انہیں وارن کر رہے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، زکوٰۃ کی بجائے یہ سود لیتے تھے، اس طرح کے معاملات تھے۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہارے اندر تو قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ نوٹ کریں، جو کتاب پڑھتا ہو، کتاب کی تلاوت کرتا ہو، اس کو سمجھتا ہو، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی۔ وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور انہیں کیا حکم دیا گیا؟ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ یقیناً وہ بہت بڑی ہے نماز، یعنی مگر عاجزی کرنے والوں پر جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اور بہترین نماز وہ پڑھ سکتا ہے جس کو جتنا یقین ہوگا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے، وہ اتنی عمدہ نماز پڑھے گا، اور جس کی نماز جتنی خراب ہوگی وہ نماز بتائے گی اس کو کہ اس کا اپنے رب کے اوپر یقین کتنا متزلزل ہے، ہاں، کہ اس نے اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر کرنی ہے، پیش کرنی ہے، اور پیش ہوتی ہے، ساتھ کے ساتھ پیش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کے ذریعے مشکلات میں صبر
اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ صبر اور نماز، یہ دونوں چیزیں انسان کو مشکلات سے نکالتی ہیں۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ایسا دن ہوگا، ہر شخص کے کام اس کا اپنا عمل اور ایمان آئے گا۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے اندر مبعوث ہوئے ہیں تو ان کے اوپر بڑا ظلم و ستم فرعون کر رہا تھا، اور فرعون سے نجات دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ کیسے؟ سمندر میں فرعون کو ڈبو کے۔ جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے۔ اب تمہیں کیا ہوا کہ اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہو؟ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، یعنی کوہ طور پر بلایا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کن کے ساتھ رہے تھے؟ مصر والوں کے ساتھ رہے تھے۔ مصریوں کے اندر گائے کی پوجا ہوتی تھی، ان کے اندر بھی جراثیم تھے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، انہوں نے پیچھے سے بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ لیکن یہ معافی اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی۔ کیسے ملی تھی؟ اگلی آیت دیکھیں۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا، بچڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ رب کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا کرتے رہے ہو، رب کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا کرتے رہے ہو، رب کو چھوڑ کے قبروں کو پوجتے رہے ہو۔ ادھر بھی تو بچڑے ہیں نا، جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ آج کے مسلمانوں نے کوئی بچڑا نہیں بنایا ہوا۔ ہم ویسے تو کہہ دیں گے کہ جی ان کے پاس کوئی بچڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی قسم کے بچڑے ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جن کی پوجا لوگ کر رہے ہیں۔ جس کے پاس کوئی اور بچڑا نہیں ہوتا وہ اپنے نفس کو بچڑا بنا لیتا ہے، اس کی پوجا کرنے لگتا ہے، اپنی خواہش کی پوجا کرنے لگتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے پیچھے چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گویا بچڑے کو معبود بناتا ہے۔ کوئی اس نے بچڑا اپنے لیے پال رکھا ہے، اپنے رب کے حکم کو ہلکا جانتا ہے، اور اس بچڑے کی پوجا کو اعلیٰ اور اشرف سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچڑے بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ انہیں سزا ملی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ ان کی شریعت میں شرک کی سزا قتل تھی، انہوں نے بچڑے کو پوجا، نتیجے میں حضرت موسیٰ نے جا کے ان کے اوپر یہ سزا نافذ کی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے۔ 70,000 بنی اسرائیلی کہا جاتا ہے اس موقع پر قتل کیے گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو اللہ نے آسانی کر دی نا کہ شرک کے اوپر قتل کی سزا نہیں رکھی، ٹھیک ہے، تو ان کی شریعت میں شرک کے اوپر قتل کی سزا تھی۔ بے شک وہی بہت قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔